بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، ہم آج شروع کریں گے پیج نمبر 75 سے. یہاں پر جو ہیڈنگ لگائی گئی ہے پیج نمبر 75 پر، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور یعنی کہ زندگی میں جو بھی منافع ملتے ہیں، جو بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو بھی نقصان اور خسارے انسان کو ملتے ہیں، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے نفع دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے نقصان میں ڈالتا ہے. اور یہ سارے فیصلے دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. آپ فرما دیں کہ مجھے اپنے لیے بھلائی برائی کا اختیار نہیں مگر جو اللہ کو منظور ہو. اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا، یعنی اپنی حفاظت کا سامان پہلے سے کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ خود مجھے اگر اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار ہوتا تو میں تو نقصان نہ لیتا، میں صرف نفع اور فائدے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کر لیتا، زیادہ سے زیادہ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ کوئی تکلیف مجھے لاحق نہ ہوتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مبعوث کیا تھا. اسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا. آپ کی بعثت کا یہی مقصد تھا، ہے نا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. جس نبی کو بھی کسی قوم میں بھیجا گیا، مقصد یہی ہے کہ وہ قوم اپنے نبی اور پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم آپ کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ خود بتا دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو میں مکہ کے کفار کے مظالم نہ جھیلتا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے تھے کہ شاید وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں گے تو میرا سپورٹ حاصل ہوگا، ان کا سپورٹ مجھے حاصل ہو جائے گا. آپ کو غیب کا علم حاصل ہوتا تو جاتے ہی نہ طائف. آپ کو پتہ چل جاتا پہلے ہی کہ نہیں، وہاں جاؤں گا تو وہاں پر میری بڑی ہی یعنی وہاں پر میرے ساتھ بڑا ظلم ڈھایا جائے گا، وہاں کے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا جائے گا جو مجھے کنکر اور پتھر سے پاگل کہہ کر والعیاذ باللہ مجھے ماریں گے. تو آپ بھلا کیوں جاتے طائف؟ آپ بھلا عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنے دن تک الگ تھلگ اور ناراض کیوں رہتے جب ان پر بہتان لگایا گیا تھا؟ ذرا غور کریں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. اس لیے یعنی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام سرتاج انبیاء، آپ سے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے، بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اسرار اور رموز سیکھے، دین کی باریکیاں سیکھی، حکمتیں سیکھی. لوگوں کو آپ کی راہ چلنے سے بزرگی نصیب ہوئی. لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو طریقہ لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اس کی خواہش نہ ہو جائے، اس کا اپنا نفس میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کیا، ان لوگوں کو بزرگی اور ان لوگوں کو کرامت حاصل ہوئی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ولایت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا حال بیان کر دیجئے کہ مجھے تو کچھ قدرت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیب کا علم ہے میرے پاس. میری قدرت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. خود مجھے کہاں پر نفع حاصل ہوگا اور نقصان کہاں حاصل ہوگا، خود مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے، خود مجھے اس بات کی اطلاع نہیں ہے. دوسروں کو تو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا؟ اگر میں غیب دان ہوتا
تو کام سے پہلے اس کا انجام معلوم کر لیا کرتا. اگر اس کام کا انجام برا ہوتا، اس کا اینڈ اگر خراب ہوتا، تو میں اس میں کبھی بھی ہاتھ نہ ڈالتا. غیب دانی یہ اللہ تعالی کی شان ہے، اور میں پیغمبر ہوں. پیغمبر کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ برے کاموں کے انجام سے خبردار اور نیک کاموں پر خوشخبری سنا دے. لوگوں کو اس بات سے ڈرائے کہ نہیں، اگر تم برے کام کرو گے، اگر تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام انجام دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا. پھر اس کا اللہ کا عذاب تمہارے لیے، اللہ کا عذاب ہوگا تمہارے حق میں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تم سے. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام انجام دو گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام انجام دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا. تو صرف اتنا کام ایک پیغمبر کا ہے، غیب کی خبر، غیب کے بارے میں لوگوں کو بتلانا، یا اپنے اور کسی دوسرے کے نفع اور نقصان کا فیصلہ سنانا، یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے. یہ بات بھی انہی کو فائدہ پہنچاتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا یقین، اور یقین پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا یقین ہے نا، جن کے پاس ایمان ہے نا، ان کو یہ بات فائدہ پہنچاتی ہے. آپ کتنا ہی بول لیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، صرف ان کو ہی فرق پڑے گا جن کے پاس ایمان اور یقین کی طاقت ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ غور کرنے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو پھر وہ پیر، وہ فقیر جو ان مزاروں میں واقعی ہے بھی یا نہیں، ان کے بارے میں کوئی خبر اور اطلاع نہیں ہے، وہ بھلا ہم کو کیسے اولاد دے سکتے ہیں؟ وہ بھلا ہم کو کیسے قرض کے بوجھ تلے نکال سکتے ہیں؟ وہ بھلا ہماری نیا کیسے جو ہے کنارے پر لگا سکتے ہیں؟ وہ بھلا ہمارے کام کیسے آتے ہیں؟ اور ہمیں زندگی میں ایک تنکا بھی کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک کام وہ نہیں کر سکتے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی تھے، اللہ کے ولی تھے، ان سے بڑا ولی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا اللہ کا دوست بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. جب کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی اور دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا، تو ہم کسی اور سے کیا امید رکھیں کہ وہ ہمیں اولاد دیں گے؟ ہم کسی اور سے کیا امید رکھیں کہ وہ ہماری زندگی کی مشکل دور کریں گے؟ ہم کسی اور سے کیا یہ امید لگائیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں گے؟ اس کے بعد اگلا صفحہ، پیج نمبر 76، انبیاء کا اصل کام. کہتے معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء میں یہی بڑائی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، اور جن اچھے برے کاموں سے واقف ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ میں تاثیر رکھی ہے. ان کی تبلیغ کافی مؤثر ہوتی ہے. بہت لوگ ان کی تبلیغ سے سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں. یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ انہیں تصرف عالم کی قدرت دے دی گئی ہو. تبلیغ سے ہدایت پا جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کام ہے. اگر کسی کی تبلیغ سے کوئی ہدایت پا جاتا ہے، یہ اس کی بڑائی نہیں ہے، یہ اس کی کرامت نہیں ہے کہ اس کی تبلیغ سے کوئی ہدایت پا جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی قدرت میں نہیں ہے کہ جسے چاہے مار ڈالیں، یا بیٹا بیٹی دے دیں، یا آئی ٹال دیں، یعنی کوئی مصیبت ٹال دیں، یا مرادیں بر لائیں، یعنی ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کریں، یا فتح اور شکست دے دیں، جیت اور ہار دے دیں، یا فقیر سے مالدار بنا دیں، یا فقیر سے قلاش بنا دیں. یہ ان کا اختیار نہیں ہے. کسی کو بادشاہ بنا دیں، کسی کے ہاتھ میں فقیر کا جو کٹورا ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں کاسے گدائی، تو وہ دے دیں، یا کسی کو امیر یا وزیر بنا دیں، کسی کو فقیر اور حقیر کر دیں. یہ ان کا اختیار نہیں ہے. کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں اور کسی سے ایمان چھین لیں، کسی بیمار کو تندرست یا تندرست کو بیمار کر دیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چھوٹا بڑا یہ کام کرنے سے عاجز اور عجز میں سب برابر ہے. یہ کام کرنے سے سب عاجز ہیں، اور اس عاجزی میں سب برابر ہیں، سب ایک لائن میں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ذرا غور کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری وقت میں تھے، جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، ایک بہت بڑا سپورٹ بنے رہے، بہت تعاون کرتے رہے دین کی تبلیغ اور دعوت کے کام میں، زندگی کے آخری مرحلے پہ ہیں، بالکل اب اور تب میں ہیں،
اور اچانک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ میرے چچا جنہوں نے میرا اتنا سپورٹ کیا، جو میرا اتنا ساتھ دیتے رہے ہر مشکل گھڑی میں، میرے لیے سپورٹ بنے رہے، کیوں کیوں نہ ہو کہ وہ بھی مومن بن جائے، وہ بھی ایمان لے آئیں۔ بڑے ہی تواضع کے ساتھ آ کر کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے آپ کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو چچا ابو طالب اطراف دیکھتے ہیں تو ابو جہل، ابو لہب اور خاندان کے بڑے بڑے رئیس سرداران سب موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں ابو طالب کیا اس آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ ابو طالب کے چہرے پر مایوسی ابو طالب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بھتیجے، تم جو دعوت کا کام کر رہے ہو، تم جو تبلیغ کر رہے ہو، تم جو پیغام پہنچا رہے ہو لوگوں کو، میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، لیکن میں باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی، آپ جسے چاہیں اسے اپنے اختیار سے، اپنی طرف سے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ ذرا غور کریں، وہ چچا جنہوں نے زندگی بھر ساتھ دیا، زندگی بھر ایک سپورٹ بن کے کھڑے رہے، آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہی خواہش کر رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن چونکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لا سکے۔ پتا چلا کہ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے، تو دنیا کے یہ ایرو غیرو نتھو خیرو، یہ جو پیر اور فقیر اور یہ ولی جو بس یعنی کوئی مجذوب ہے، کوئی پاگل ہو گیا ہے تو اس کو بس لوگوں نے پیر بنا لیا ہے، اس کی مزار بنا دی ہے، ہاں اس کو پتہ نہیں کتنے سال سے غسل نہیں کرا، وہ آخری وقت میں جب وہ مرتا ہے تو اس کے پانی کو روک روک کر نعوذ باللہ باٹلوں میں بھر بھر کر بھاری قیمتوں میں بیچ کر کمائی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بھلا ان کے ہاتھ میں کیا اختیار ہوگا؟ ان کے ہاتھ میں بھلا کیا تصرف ہوگا؟ کوئی تصرف اور کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آگے آگے اگلی ہیڈنگ پیج نمبر 76 پر، انبیاء غیب دان نہیں ہے، یعنی غیب کا علم انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء اس سرزمین کے سب سے عظیم لوگ ہیں، سب سے عظیم لوگ، تو کہا کہ انبیاء غیب دان نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی کنجیاں انہیں دے دے کہ جب چاہیں کسی کے دل کی بات معلوم کر لیں، یا جس غیب کی بات کو چاہیں معلوم کر لیں کہ فلاں کے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں، تجارت میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بڑائی والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے اختیارات کسی کو نہیں دیتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اختیار دے بھی دے تو اس کا اصل کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اختیار اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے دے، اللہ نہیں دیتا ایسے کسی اور کو اختیار، لیکن اگر دے بھی دے تو یہ کوئی بڑائی والا کام نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کو وہ اختیار ملے۔ لڑائی میں جیت ہوگی یا ہار ہوگی، ان باتوں سے سب چھوٹے بڑے یکساں بے خبر ہے۔ پھر جس طرح کوئی بات عقل سے یا کسی قرینے سے یعنی کسی اشارے سے کہہ دی جائے اور اسی طرح ہو بھی جائے، یعنی انسان کہہ دے، ہاں بسا اوقات ہوتا ہے نا، گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ بہو کو بیٹا ہوگا اور اتفاق سے ہو گیا، تو کیا مطلب؟ گھر کے اس بزرگ کو اللہ کا ولی سمجھ لیں گے، ان کی مزار بنانے کا انتظام کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں نا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر بسا اوقات ایسی بات صحیح بھی ہو جائے اور اسی طرح ہو بھی جائے جس طرح کہی گئی تھی، اسی طرح یہ بڑے لوگ جو بھی بات عقل اور قرینے سے کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ ٹھیک ہو بھی جاتی ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس الہام ہوتا ہے، ان کے پاس وحی آتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ وہ علم دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ الہام کی بات غلط نہیں ہوتی، مگر وہ اختیار میں نہیں ہوتی۔ جو بندہ چاہے اس کے پاس وہی نہیں آتی، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے بھیجتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ہی بھیجتا ہے، الہام اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو دے سکتا ہے، لیکن یہ ان اولیاء کے اختیار میں نہیں کہ اللہ سے جو چاہے منگوا لیں، جو بات چاہے اللہ تعالیٰ سے معلوم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے جسے چاہتا ہے بتاتا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل حدیث ہے۔
علم غیب کے متعلق ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے غیب کے علم کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ربیع بنت معوذ بن عفرا، یہ صحابیہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، فدخل حین بنی علی، کہ میری رخصتی کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فجلس علی فراشی، میرے بستر کے قریب بیٹھے، کمجلسی کا منی، جیسے آپ میرے پاس بیٹھا کرتے تھے، فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر اذ قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان کے بستر کے قریب بیٹھے تو خوشی سے مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ دف بجانے لگی، اور ساتھ میں یہ ایک ترانہ بھی پڑھ رہی تھی، کچھ اشعار بھی پڑھے جا رہی تھی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی باتوں سے باخبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعی ھذا، یہ مت کہو، وقولی بالذی تقولین، یہ مت کہو، باقی جو باتیں تم کہہ رہی تھی اسے کہو، لیکن یہ مت کہو، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ اس حدیث کو آپ میں سے کوئی پڑھیں گی؟ ہینڈ ریس کیجئے، کون پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی، اس کے بعد آتی ہے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بھی، عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ من اخبرک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الخمس التي قال الله تعالى ان اللہ عنده علم الساعة فقد اعظم الفریہ، کہتی ہیں کہ جس نے تمہیں خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کو جانتے تھے جن کی اللہ تعالی نے اس آیت، یعنی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ 5 چیزیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بارش کب ہوگی اس کا علم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کمائے گا اس کا علم، وما تدری نفس بأي ارض تموت، انسان کو موت کہاں آئے گی اس بات کا علم، وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ بہرحال 5 باتوں کا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، ہاں 5ویں بات ہے کہ حاملہ خاتون کے بطن میں، پیٹ میں کیا ہے، اس بات کا علم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم تھا تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس نے بڑا زبردست بہتان باندھا، الزام لگایا گویا۔ ہاں، اس کے بعد ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اخرج البخاری عن ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا ادری وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اس سے بڑی اور حدیث چاہیے کوئی، واللہ لا ادری وَأَنَا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ما يفعل بی ولا بکم، مجھے اس بات کی کوئی اطلاع نہیں، کوئی خبر نہیں کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اس بات کی اطلاع اور خبر نہیں ہے۔ جی ہاں، اتنی اس سے بڑی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اس بات کی مجھے اطلاع نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالی بندوں سے دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں
جو معاملہ کرے گا اس کا حال کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی پیر اور فقیر کو، نہ اپنا حال معلوم نہ دوسروں کا حال معلوم۔ یہاں تو لوگ جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ارے نہیں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کل کے قیامت کے دن کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، خود مجھے اپنے بارے میں خبر نہیں ہے۔ اگر وحی کے ذریعے سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا انجام بخیر ہے تو وہ ایک مجمل علم ہے، یعنی اگر کسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، تو ایک اختصار ہے، مجمل بات ہے، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کی وضاحتیں اللہ تعالیٰ کے علم ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی علم اور خبر نہیں ہے۔ اس سے زیادہ معلوم کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلوایا، اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے اختیار سے، اپنے من سے نہیں کہتے، اپنے دل سے اور خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جس کا ان کے پاس، جس کا انہیں ان ہوا الا وحی یوحا، جس کی اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی کرتا ہے، وہی بات کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بارے میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں تو اتنا ہی جتنا اللہ نے ان سے کہنے کے لیے کہا ہے، اس کی تفصیلات، اس کی وضاحتیں، اس کے ڈیٹیلز، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس بس اس کا مجمل علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اگلا باب شروع ہوتا ہے، پانچواں باب، شرک فی التصرف کی تردید میں۔ تو شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ میں سے کون جواب دیں گے؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ 2 قسمیں ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں بہن؟ 2 قسمیں ہیں، کون سی کون سی؟ کبیرہ اور صغیر۔ شرک کا گناہ مطلب کبیرہ آپ جنرل نالج سے جواب نہ دیں، بلکہ جو ہم نے درس میں بتایا ہے اس کے مطابق چلیں۔ دوسری ایک اور بہن جواب دینا چاہتے ہیں، آپ بتائیے۔ جی بہن عائشہ نوشاد علی، آپ بتائیں۔ شرک کی 4 قسمیں ہیں: شرک فی العلم، شرک تصرف میں ہے، اور روزمرہ کے عام کاموں میں شرک ہے، اور عبادت میں شرک۔ ہاں، شرک کی 4 قسمیں ہیں: علم میں شرک، تصرف میں شرک، عادت میں شرک، اور عبادت میں شرک۔ یہ 4 قسمیں ہیں شرک کی، جن میں سے ہم یہاں پر شرک کی ایک اور قسم، تصرف میں شرک کی تردید پر ہم کچھ باتیں یہاں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ آیت کریمہ کو کون پڑھیں گے اور ایک بار؟ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ ہاں، اور کوئی پڑھنا چاہتی ہیں آپ میں سے؟ ہینڈ ریس کیجئے۔ جی جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بیدہ قل من بیدہ، قل من ملکوت کل بیدہ۔ شیء، قل من بیدہ وملکوت کل شیء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ آپ کہہ دیں کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے،
اور اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ آپ فرما دیں پھر کیوں دیوانے بنے جاتے ہو؟ یعنی مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتراف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیتے تھے ایسے معاملات میں۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اسی 5ویں باب سے شروع کریں گے دوبارہ سے۔ آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔